دعویٰ اسلامک اکیڈمی کی جو غرض و غائد ابھی آپ نے سماعت کی ہمارے برادر محترم سے بھی، آپ جانتے ہیں کہ جو ضرورت اور جو تقاضے ہوا کرتے ہیں اسی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس وقت ملک کے اندر بہت سی ضرورتیں ہیں کہ ہم دعوت کا کام مختلف زبانوں کے اندر انجام دے سکیں۔ اس وقت امت بہت سی پیاسی ہے اور قرآن و حدیث کا صحیح پیغام جہاں ہم اپنے لوگوں کے اندر ضروری ہے کہ وہاں پیش کریں، بہت سا ایسا طبقہ مسلمانوں کا آج بھی موجود ہے جو عقائد سے متعلق اور شریعت اور دین سے متعلق بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں۔ ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ اس طبقے تک دین کا کام اور دین کی بات پہنچا سکیں، اور ہمارے اس ضرورت کو پورا کرنے کی ایک کوشش صدر اجلاس ہمارے سرپرست حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں گزشتہ 3 سال پہلے سے شروع کیا گیا، اور اس درمیان تقریباً 30 سے 40 علماء کو انگریزی اور تیلگو زبان وغیرہ سے واقفیت کی گئی۔ اسی طرح اس بات کی بھی کوشش کی کہ بہت سے دیہاتوں کے اندر مسجدیں تو ہیں لیکن امام نہیں جاتے ہیں، اور وہاں قادیانیت اور عیسائیت دوسرا طبقہ سر ابھار رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی کون خبر گیری کرے گا؟ تو وہاں قرب و جوار میں رہنے والے بعض حضرات کو کوشش کر کے یہاں لایا گیا تاکہ 4 مہینے کا کورس متعین تاکہ ان کو سکھایا جائے اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں معلم ہونے اور امام ہونے کا فریضہ وہ انجام دے سکیں۔ الحمدللہ اس میں بھی 40 سے 50 کے درمیان ایسے ائمہ تیار کیے گئے جو اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی محسوس کی گئی کہ خواتین میں دین کا کام کیسے ہو۔ ہمارے بہت سی عالم بچیاں پڑھ رہی ہیں اور مسلمان عقائد سے دور ہو رہے ہیں، اور بہت سے مسلم عورتوں کو بھی دین سے واقفیت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی بھی باتوں کی۔ دوسرے افکار کے بہت سی خواتین ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، حتیٰ کہ قادیانی عورتیں تک اور عیسائی مشنری عورتیں اور باطل افکار سے متعلق عورتیں عورتوں میں کام کر رہی ہیں، لیکن اہل حق خواتین کا کام کرنے کا خواتین میں بہت کم نظر آتا ہے۔ اس سال لڑکیوں کے اندر کام کرنے کے سلسلے میں، خواتین میں کام کرنے کے سلسلے میں بھی عالم بچیوں کے سلسلے میں دعویٰ کا 1 سالہ نصاب شروع کیا، اور الحمدللہ اس میں 9 بچیوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے 1 سال مکمل کیا جس میں قرآن پاک کی تفسیر کی مشق اور غلط افکار اور باطل نظریات کی تردید کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اس کے اندر ایسی عقائد صحیحہ کو سکھایا گیا۔ الحمدللہ وہ بچیوں نے محسوس کیا، عالم بن رہی تھی وہ اور عالم بن چکی تھی، ان کا یہ تاثر ہے کہ ہم عالم بنے تھے لیکن یہ چیزیں ضروری تھیں، تو ان کو سکھا کر اسکولوں کے اندر بھیجنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ اسکولوں میں جا کر بچیوں میں بات کریں اور قرآن اور حدیث کا صحیح پیغام پہنچا سکیں۔ یہ بھی ایک کوشش الحمدللہ اس سال حضرت کی سرپرستی میں شروع ہوئی، اور بھی بہت سے کام ہیں اس طرح کے کرنے کے۔ آپ دعا فرمائیے کہ اس طرف جو اصل مقصد ہے ہمارے اکابرین کا، ایسے علماء تیار ہو جو مختلف زبانوں کے اندر امت کی رہبری کر سکیں، اور ایسی خواتین عالمات ہوں جو خواتین میں شرعی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کی اصلاح کا کام کر سکیں۔ یہ عارضی طور پر ایک مسجد میں کام کا آغاز کیا گیا۔ ابتدا میں مسجد معراج کے بازو کے ملگیوں میں وہاں کے ذمہ داروں کی اجازت سے شروع کیا گیا، اور اس کے بعد آہستہ اب مسجد اقصیٰ میں یہ سرگرمی چل رہی ہے۔ ہاسٹل کا نظام ہے مکمل، جو 40 طلبہ اس میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی محسوس ہوئی کہ
جیسے ابھی ہمارے برادر محترم نے کہا، ہمارے فارغ ہونے والوں کا زیادہ ذہن افتاء کی طرف ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن ضرورت جو چیز کی ہے اس کو سیکھنا چاہیے تھا۔ تو ہم نے جب محسوس کیا کہ افتاء کی طرف زیادہ رجحان ہے، تو کیوں نہ ابتدا ہی سے ہمارے بچوں کو تیار کیا جائے انگلش اور تیلگو زبان میں۔ تو اس سال 5 سالہ عالم کورس کا نظام 2 سال سے شروع کیا گیا، اور اس میں 5 سال تک باقاعدہ نصاب کے ساتھ میں تیلگو اور انگریزی پڑھائی جائے گی۔ 2 سال سے پڑھائی جا رہی ہے تاکہ 5 سال میں پڑھنے والے بچے، عالمیت کے بچے ابتدا سے انگلش اور تیلگو زبان سے واقف ہو جائیں، اور جب فارغ ہوں تو تیلگو اور انگریزی میں اچھا سا کام کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اس کی طرف بھی بہت رجوع ہے۔ میں ہمارے بڑوں سے بھی اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی اللہ مستقل انتظام فرما دیں، چونکہ لوگوں کا ابھی سے تقاضا شروع ہو گیا ہے 5 سالہ عالم کورس وغیرہ کے سلسلے میں، اور لڑکیوں کے سلسلے میں بھی۔ تو ہم کو جگہ کی قلت بھی اس سلسلے میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعائیں کریں، توجہ ہم اگر اللہ کی طرف ہو جائے تو اللہ ہی انتظام کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہمارے سرپرست محترم کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے، چونکہ حضرت بہت صبح سے مصروف ہیں، ابھی خانقاہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کچھ نصیحت فرمائیں گے اور 2-4 بچوں کو انعام دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر حضرت کی کے بعد صدر محترم پھر مولانا صلاح الدین سیفی صاحب پہنچیں گے، پھر انہی کی دعا پر یہ اختتام ہوگا۔ میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه السلام۔ نہایت قابل قدر علماء کرام، مفتیان اعظام، طلبہ تخصصات اور دیگر حاضرین، نہایت قابل قدر معزز خواتین، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے
جتنے بھی پیغمبران اعظام علیہم السلام آئے، جن قوموں میں بھیجے گئے وہ ان قوموں کی زبان میں بھیجے گئے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم۔ اللہ کی بات پہنچانے کے لیے ظاہر ہے کہ اس زبان میں انہیں پہنچانے کی ضرورت ہے جس زبان کو وہ جانتے ہوں۔ پیغام پہنچا دیا جائے لیکن کسی دوسری زبان میں تو اس قوم تک پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا تو جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان لے کر بھیجا۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قوم عرب میں آئے تو عربی زبان دے کر بھیجا۔ اب جو گروہ وارثین انبیاء کا ہو تو اسے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وراثت میں تو یہ بھی ہے کہ جس قوم میں آدمی جائے اس قوم کی زبان میں پیغام ربانی پہنچائے۔ ایک عرصے سے چونکہ اس طرف رجحان جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو رہا تھا، تو ہمارے کچھ فکر مند علماء نے اس بات کی فکر کی کہ ہمارے فارغین علماء کرام رہتے تو تلنگانہ میں ہیں، تیلگو نہیں جانتے، رہتے مہاراشٹرا میں ہیں، مراٹھی نہیں جانتے، رہتے ہیں کرناٹک میں، کناڑی نہیں جانتے، رہتے ہیں ہندوستان میں، ہندی نہیں جانتے، ماحول میں رہتے ہیں انگریزوں کے، انگریزی نہیں جانتے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ان تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچایا جائے گا؟ اس لیے ان علماء کرام کو علاقائی زبانیں اور عالمی زبانوں میں مہارت پیدا کرانے کے مقصد سے دعویٰ کے نام سے مختلف ہمارے علماء کرام نے متعدد جگہوں پر مراکز قائم فرمائے۔ ہمارے عزیز طلباء کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اس شعبے میں داخل ہوا ہوں، تو اس واسطے اس سلسلے میں دلچسپی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا کہ مقصد بڑا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہنچانے کا نمبر آیا دوسری زبان میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ان کا جو خط آتا ہے تو اس زبان کو جاننے والے سے تو ہم پڑھوا لیتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس ہم خط بھیج رہے ہیں تو ان کی زبان میں بھیجنا ہے، تو ویسی صورت میں ہم اسے عربی میں کہتے ہیں اور وہ اس زبان میں لکھتا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ وہی لکھ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یا کچھ اور لکھ رہا ہے۔ اس کی بنا پر ایک صحابی سے فرمایا کہ تم سیکھ لو وہ زبان۔ انہوں نے 15 دن میں وہ زبان سیکھ لی۔ اتنا شوق پیغام ربانی کو پہنچانے اور منشأ نبوی کی تکمیل کے واسطے۔ اس واسطے دعویٰ سے تعلق رکھنے والے جتنے عزیز طلبہ ہیں
یاد رکھیے اس بات کو کہ جس عظیم کام کے لیے آپ کو تیار کرنے کے واسطے یہ سینٹرز قائم ہیں، اس سے عظیم کام روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو مختلف زبانوں میں مہارت پیدا کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج کل کی صورتحال تو کچھ ایسی ہے کہ ہمارے مولوی کالج کے طلباء میں قرآن و سنت کا پیغام ویسا نہیں پہنچا پا رہے ہیں جیسا پہنچانا چاہیے، اور یونیورسٹیوں میں تو خود انہی کی پہنچ نہیں ہو رہی ہے، تو پیغام پہنچانے کا کیا مسئلہ ہے۔ اور تحقیقاتی اداروں میں اعلیٰ تعلیم پانے والے لوگوں کے درمیان میں تو پہنچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیش آ رہی ہے، اگر کوئی یہاں بہت اعلیٰ تعلیم پائے ہوئے ہوں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں اور اس سے آگے کی تعلیم بھی پائے ہوئے ہوں، تو وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ صاحب جس قدر عصری تعلیم میں آدمی آگے بڑھ رہا ہے، اسی قدر وہ اسلام سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ارتداد کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بقول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا تھا تو اس کے مرتد ہو جانے کا علم سب کو ہوتا تھا، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مرتد ہو گیا۔ قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ پرایوں میں نہیں، اپنے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگوں کا حال ہے۔ ویسی صورت میں ان تک اگر پیغام حق پہنچانا ہے تو اگر ہم انگریزی میں بات کریں گے، عالمی زبان میں بات کریں گے، تو ذرا متوجہ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی زبان میں بات کی جاتی ہے تو بہت جلدی مانوس ہو جاتا ہوں، دوستی جلدی ہو جاتی ہے، پھر کچھ بولے تو سننے کے لائق رہتا ہوں۔ کسی اور زبان میں اگر آپ بولیں گے تو آپ کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا۔ اس لیے یہ ایک بہت ضروری کام ہے جو اس وقت میں ہمارے علماء کرام کو انجام دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اس زبان کو سیکھیں۔ اور دوسری چیز جو پیش نظر رکھنی ہے وہ ہے پیغام حق کو پہنچانے کا جذبہ۔ ایک ہے زبان سیکھ لینا، اور ایک ہے پیغام حق پہنچانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کو پاکیزہ زندگی سکھانا، کامیاب ہو سکنے والے راستے پر چلنا سکھانا، یہ معلم۔ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے معلم کون ہے؟ معلم حق تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں تعلیم دیں گے۔ اور فتویٰ بھی اللہ پاک نے دیا ہے سب سے پہلے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، مفتی بھی پہلے اللہ تعالیٰ ہی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت معلما۔ اچھا، جو انبیاء کا وارث ہوگا اب اس کے ذمہ معلمیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سیکھ لے گا لیکن سکھائے گا نہیں،
تو متعلم تو ہو گیا، معلم نہیں بنا. اور ظاہر ہے کہ اب یہ تعلیم کا کام کون کریں گے؟ وارثین کریں گے. بہت بڑا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں تفقہ حاصل کرے. اور حضرت رفیع عثمانی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لیتفقہوا فی الدین میں تفقہ کا تذکرہ ہے، اور تفقہ تفعل سے ہے، اور تفعل تکلف کو چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دین میں مہارت، محنت اور مشقت سے حاصل کرنی چاہیے، بغیر محنت کے نہیں ہو سکتی. اس لیے شوق ہو، پہنچانے کا جذبہ ہو پیغام ربانی کو بندگان حق تک. ایسا جذبہ جیسے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بعض تاریخ میں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا تھا خشکی پر چلتے رہے، جو ملتا رہا اس کو پیغام پہنچاتے رہے. آخرکار ایک ایسی جگہ پہنچے کہ اب اس کے بعد منتہائے نظر تک چوطرف پانی ہی پانی تھا. اب انہوں نے سوچا کہ اب کیا کروں، یہاں تک تو پہنچ گیا. اب ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سمندر میں کنارے پر اترے گھٹنوں تک، اور پھر اس کے بعد میں ایک پاؤں اٹھایا اور دعا کی پروردگار سے کہ اے اللہ، اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ سمندر کے اس پار بھی تیرے کوئی بندے رہتے ہیں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کا پیغام ان تک بھی پہنچاؤں. جذبہ ہونا چاہیے پیغام حق کو پہنچانے کا. اس سے بڑا کام نہیں ہے کوئی. اور فضیلت یاد رکھو، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ مختلف اعمال والوں کو اٹھا اٹھا کے جنت میں بھیجتے رہیں گے، لیکن یہ دین کے خدمت گزاروں بار بار بیچ میں سے اٹھتے رہیں گے. تو ایسی صورت میں ان سے کہیں گے پروردگار تم بیٹھو، ابھی تم بیٹھے رہو. کہیں گے کہ ہم نے انہیں نماز سکھائی، ہم نے انہیں دین بتایا، ان کے حق میں تو فیصلہ ہوتا جا رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ، تم جنت میں جاؤ. یہ کیا قصہ ہے کہ ہمیں بار بار بٹھا دیا جا رہا ہے؟ تو حق تعالیٰ یوں ارشاد فرمائیں گے ارے تم کو تمہاری اپنی پڑی ہوئی ہے، تم کو اکیلے تھوڑا ہی جانا ہے، تم کو تو اپنے ساتھ میں بے شمار لوگوں کو لے کر جانا ہے، اس لیے روک کے رکھا ہوا ہوں. تو بھائی یہ جو تخصصات کے شعبے ہیں، یہ شعبے دراصل ملت میں ایسے افراد کو پیدا کرنے کے لیے ہیں جن کی زندگی کا مقصد پیغام حق کو پہنچانا ہو اور ان لوگوں کی ان کی اپنی زبان میں پہنچانا ہو. اس کا بہت اہتمام ہمارے لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس وقت میں جو کچھ ضرورت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہونے والا جو کام ہے وہ 5 پیسے بھی نہیں ہے. بظاہر ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب مسلم آبادی والے شہر میں رہتے ہیں، کہیں اسلام کے نام سے اجتماع ہو گیا تو سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں. ادھر دیکھو ٹوپیاں، داڑھیاں، کرتے پائجامے نظر آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صاحب بہت غیر معمولی کام ہو رہا بول کے. بھائیوں قصہ ایسا نہیں ہے. ایک کثیر تعداد ہے ایسی جو مبادیات دین سے بھی واقف ہیں. ابھی ہمارے ایک بھانجے چلے گئے، وہ تیلگو والے علاقے میں ایک گاؤں میں پہنچے تو پرانے کچھ لوگوں کو بلایا، کہا کہ کچھ نہیں آپ لوگ کلمہ سنا دو. عمر رسیدہ لوگ ہیں، کلمہ نہیں آتا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے اس بھانجے کو، بھتیجے کو رونا شروع کر دیا. کہنے لگا کہ میں 2-3 دن 4 دن 5 دن تک یہیں رہوں گا جب تک کہ آپ لوگ کلمہ طیبہ یاد کر کے اور انا اعطینا قل هو اللہ یاد کر کے نہیں سنائیں گے، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. جذبہ ہونا چاہیے بھائی. اور بھائی اس وقت میں دنیا کو جس چیز کے بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں
اور کائنات کا بنانے والا کون ہے، ہماری کیا حقیقت ہے اور اس کے کیا احسانات ہیں، یہ جب تک کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی اس وقت تک آدمی کا رخ پروردگار عالم کی طرف ہونا مشکل ہے۔ سب سے پہلے اترنے والی آیات میں بندوں اور اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ مثلا بتایا گیا ہے کہ تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا اور وہ چیز سکھانے والا جو تم نہیں جانتے۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پہلے معلم ہے نا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیدا اس نے کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا تو ہم ہوئے مخلوق۔ وہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، رب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہماری ضرورتیں اللہ پوری کر رہے ہیں۔ ہماری دنیاوی اور جسدی تخلیق کا آغاز بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم کو تو خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا گیا، اور ایسی حالت میں پروردگار عالم نے تم کو وہ چیز دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جہل ہمارا، کمزوری ہماری، مخلوقیت ہماری خصوصیت، مربوبیت ہماری خصوصیت۔ اب جو آدمی ایسا ہو کہ اس کا آغاز اس قدر کمزور ہو، اور جو آدمی ایسا ہو کہ علم نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور کبھی کبھی کچھ معلوم ہو گیا تو آدمی تھوڑی سی غلط فہمی میں گرفتار ہو کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھے بھی بہت کچھ آتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ پاک نے ایک جگہ بہت سے لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کسی کو عمر کے ایسے حصے پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کچھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ درمیان میں جو کچھ ملا ہے وہ کسی کے دینے سے ملا ہے، اور اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس واسطے کبھی کسی خوبی پہ اترانے کا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے خوبی ہماری ذات کو لگتش نہیں۔ اس واسطے معزز بھائیوں، پوری عالم انسانیت کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری ضرورتیں کون پوری کرتے ہیں، ہماری ابتدا کیا ہے، ہماری انتہا کیا ہے، اور ہماری خوبی کیا ہے، ساری چیزیں بتانا چاہیے۔ ہم تھے ہی نہیں، اللہ نے بنایا۔ ہم محتاج وجود تھے، اللہ نے وجود بخشی کی۔ ہم 24 گھنٹے ضرورتوں والے تھے، اللہ نے ہماری ضرورتیں پوری فرمائی، فرما رہے ہیں، فرماتے رہیں گے۔ اور ہم وہ ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، تو یہ سب کچھ پروردگار عالم نے دیا۔ تو جس بندے کو یہ معلوم ہوگا کہ سراپا اللہ نے دیا، جس بندے کو یہ معلوم ہوگا کہ میری ہر ضرورت وہی پوری کر رہے ہیں، جس بندے کو یہ احساس ہوگا کہ میری ابتدا ایسی ہے، جس بندے کو یہ احساس ہوگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، پروردگار عالم نے دیا، تو ایسی صورت میں سب سے زیادہ کس کے آگے جھکے گا، کس کی مانے گا، کس کی بات کو اہمیت دے گا؟ نہیں جاننے کی وجہ سے آدمی آج اللہ کا باغی ہو رہا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو 10 لاکھ 15 لاکھ روپے دے دیا، کئی کو پریشان ہوتے، یہ رکھ لو میرے پاس بے حساب پیسہ پڑا ہوا ہے۔ بہت سارے ہیں لوگ بینکوں میں کروڑوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے، بلکہ میں نے سنا ہے کہ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ میری دولت ہے کتنی۔ اب اس نے کسی ضرورت مند کو 10 لاکھ 15 لاکھ روپے دے دیے، وہ کہتا ہے کہ صاحب اتنا میرے کام آئے، اتنا بڑا احسان میرے اوپر کیا، میری اس پریشانی کو
آپ نے پورا کرنے کی صحیح کی، ایسی صورت میں زندگی بھر میں آپ کا احسان نہیں بھول سکتا۔ ایک عام انسان کے سامنے ایک عام انسان یوں کہتا ہے، ذرا سوچو کہ سر سے لے کے پاؤں تک کی ایک ایک نعمت کیسی ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد میں اسے چند دنوں کے بعد میں اندازہ ہوا کہ سنائی بالکل نہیں دے رہا۔ ڈاکٹر ان کو بتائے تو بولے کہ ایک چھوٹا سا آلہ اگر اندر لگا دیے تو سننے کا چانس ہے۔ تو وہ صاحب ٹھیک ہے، بچہ ہے، سنائی نہیں دیں گا تو کیسا ہوگا، پوری زندگی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے ڈلا دیں گے مشین۔ اور کتنے پیسے ہوتے صاحب؟ بولے تو کچھ بھی نہیں، 7 لاکھ روپے ہوتے۔ کیا نہیں ہے؟ بولے تو کان میں سننے کا پردہ نہیں ہے۔ قیمت کا اندازہ لگانے کے واسطے بول رہا ہوں کہ جس پروردگار نے اس درجے عنایات بندے کے اوپر کی ہوں، یہ کس قدر محرومی کی بات ہے کہ بندہ اپنے رب ہی کو نہ پہچانے۔ بقول کسی شخص کے، غالباً حضرت عزیز الحسن مظہوب رحمۃ اللہ علیہ کے، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ بھائی یہ پیغام عالم انسانیت تک پہنچانے کا ہے، خالی مسلمانوں تک ہی نہیں۔ ہمارے قوم ملت کے خادم نے ایک مرتبہ یوں کہا کہ بھائی اگر 75% لوگ دین اسلام کو نہیں ماننے والے ہیں، 25% ماننے والے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ 75% لوگوں کو دین کی طرح متوجہ کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس لیے کوشش کرنا چاہیے ہمارے علماء کو۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا مصدق القاسمی صاحب اور ان کے صاحبزادے اور ان کے دیگر رفقا ماشاءاللہ اس کام کو یہاں انجام دے رہے ہیں دعویٰ اسلامک سینٹر کے تحت میں، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا معیار روز بروز بڑھے اور اس میں تعلیم پانے والے بچے زیادہ سے زیادہ لائق و فائق ہوں، اور ان کی نظر ضرورتوں پر نہ رہے، ان کی نظر ضرورتوں کے پورا کرنے والے کے اوپر رہے۔ سب سے پہلے جملہ یہی نازل کیا گیا ہے کہ تمہاری ضرورتوں کے پورا کرنے والے کے نام سے پڑھو۔ اگر ہم اللہ کی نسبت پر کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز غیر معمولی طور پر حق تعالی جل شانہ اپنے خصوصی مہربانی اور فضل سے اچھا کام لیں گے۔ اللہ جل شانہ اس ادارے کو اور جہاں جہاں بھی اخلاص کے ساتھ محنتیں ہو رہی ہوں بےحد قبول فرمائے۔ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ خاص صلاح الدین سیفی صاحب مدد ذلہ العالی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے، بزرگوں کے دیکھنے کا موقع مل جانا، ان سے سننے کا موقع مل جانا، ان کے ساتھ تھوڑے سے وقت کی گزارنے کی سعادت کا حاصل ہو جانا بڑی چیز ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی طور پر تو حضرت خطاب کریں گے۔ میں نے یہاں کے ذمہ داروں سے کہا تھا ذرا صبح سے مسلسل گھومنا پھرنا چل رہا ہے شہر میں، اور روزانہ ہی سفر ہو رہے ہیں، اور عمر کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ یہ کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جو روزانہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کئی ایک پروگرام کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کی کاٹھی اور ہر ایک کی صحت اور ہر ایک کی قوت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو مجھ جیسا ضعیف کمزور آدمی یوں تو کر کے گرتا پڑتا کام چلا رہا تو حاضر ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کہ بھائی ذرا شروع میں مجھے تھوڑی سی بات کرا کے چھٹی دے دو، پھر تفصیلی طور پر حضرت سے سماعت کریں گے۔ اب اللہ جل شانہ ہمیں ان محنتوں کو صحیح قدر سے دیکھنے کی توفیق دے اور ترقیات سے نوازے۔